الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. Before I start, it wouldn't be an exaggeration to say کہ آج دنیا جو ہے نا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے نا، انسان کو روشنی کی تلاش ہے. اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو ہر بندہ نا اپنے حساب سے، اپنی امیجنیشن کے طور پہ، اپنی کیپیسٹی کے طور پہ جو ہے نا کوشش کر رہا ہے کہ اس اندھیرے سے نکلیں. اور میں آپ کو بتاؤں واللہ ہم مسلمانوں کو یعنی ہمیں جتنا شکر ادا کریں نا اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اٹ از پلیٹر پہ ہمیں یہ دین عطا کر دیا ہے. اور خاص کر دیکھیں میں آپ لوگوں سے کیوں مخاطب ہوں، ماشاءاللہ آئی سی آل ینگ پیپل ہیئر، سارے ینگسٹرز ہیں الحمدللہ. یو ہیو ٹو لیڈ یور لائفز. آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں، یا تو آپ اپنی منمانی کریں، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنی زندگی کو گزاریں. دوسرا راستہ ہے جو آپ کے رب نے آپ کو بتایا ہے گزارنے کا. اگر میں آپ کے بھی ہاتھ کھڑے کرواؤں نا کہ آیا جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے، جس طرح آپ نے زندگی لیڈ کرنی ہے، آیا وہ راستہ بہتر ہے یا آپ کے رب کے بتایا ہوا جو راستہ ہے وہ بہتر ہے، آپ یکدم ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہمارے رب کا بتایا ہوا راستہ جو ہے سب سے زیادہ بہتر ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی جو یہاں پہ کمٹمنٹ جنہوں نے ابھی وربلی کی ہے، وہ واقعی اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ واقعی وہ یہ چیز سمجھتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. اٹس اے ویری بگ کوشچن مارک. اور سب سے پہلے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا، اس فور می فرسٹ، میں اپنے آپ سے پہلے یہ سوال کروں. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دیکھیں ہمارا دین اتنا زبردست دین ہے. آج ہر بندہ، آپ جس کے ساتھ مرضی بیٹھیں، چاہے وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ نوکری کر رہا ہے، چاہے وہ بزنس میں ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہیں، آپ جب ان کے ساتھ چٹ چیٹ کرنے بیٹھیں گے نا آپس میں، ہر بندہ ایک ہی چیز کے لیے رو رہا ہے کہ یار مصیبتیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، تکلیفیں ختم ہی نہیں ہوتی، کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہمارے رب ہمیں بتاتے ہیں، جو آخری آیات نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے اوپر، وہ ایک آیت یہ تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. I have perfected this deen for you. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اتمام کر دی ہے، تمام کر دی ہے تمہارے اوپر. اینڈ واٹ از نیکسٹ؟ ہمارے رب فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور رضیت آیا ہے، تھوڑے بہت جو اگر آپ عربی کو سمجھتے ہیں نا، یہ پاسٹ ٹینس یوز کیا گیا ہے. یہ جو ورب ہے نا پاسٹ ورب ہے. میں تمہارے لیے راضی ہو چکا ہوں، ہونا نہیں ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے کون سے طریقے پہ، کون سے دین پہ؟ الاسلام. تو آپ مجھے بتائیں، ہمیں فار ایگزامپل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مسلمز ناؤ، کیا ہمارے لیے سفیشینٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ روشنی تو ایک بڑا چھوٹا سا لفظ ہوگا کہ اگر تمام پوری کائنات میں، دنیا میں اگر اندھیرا اندھیرا ہونا، خدا کی قسم یہ ہمارا دین جو ہے نا اٹ از ویری مچ سفیشینٹ ٹو لائٹ اپ دا ہول یونیورس. ساتوں کے ساتوں آسمان کو نور سے بھر دے ہمارا دین. یہ ہے آپ کا دین. لیکن دا پرابلم از، جو چیز آسانی سے مل جائے نا انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، آپ قدر نہیں کرتے. جائیں ذرا باہر جا کے کسی نابینے سے پوچھیں
کہ مجھے بتاؤ آنکھوں کی کیا قدر ہے, آنکھوں کی کیا ویلیو ہے, وہ آپ کو بتائے گا. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے ہیں, آپ کو ٹانگیں دیے ہیں, لیکن یو ڈونٹ ٹیک بینیفٹ فرام اٹ, آپ اس سے سوچتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی دے دیا, ایز ایف یو اون اٹ, کہ یہ آپ کا حق تھا. نہیں, آپ کا حق نہیں تھا. تو دین آپ کو بڑا آسانی سے مل گیا بردرز. ان لوگوں سے پوچھیں جو پہلے نان مسلمز ہوتے ہیں, ان کو ساری زندگی لگ جاتی ہے, وہ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار وی نیڈ ٹو نو دا ٹروتھ, حقیقت کیا ہے, اصلیت کیا ہے. بہت سارے لوگ اسی کشمکش میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب ان کو اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا, خدا کی قسم وہ آپ اور میرے جیسے مسلمان نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو قدر ہوتی کہ اسلام کی کیا ویلیو ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ کھڑا کروا دوں گا آپ کو پھر, رائٹ. تو اسلام کو آپ سمجھیں, یعنی کہتے ہیں نا کہ اسلام کی ویلیو کو سمجھیں آپ. الحمدللہ our topic is about قرآن کی طرف میں آتا ہوں. ایک بار صحابہ اکرام نا, they were sitting and they were reciting, listening and teaching, preaching قرآن. ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے, سن رہے تھے, تدارس کر رہے تھے قرآن کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوتے ہیں مسجد میں, اور دور سے ہی جب دیکھتے ہیں نا صحابہ اکرام کو کہ قرآن کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے, وہ اتنے مگن ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ ان کو کسی اور چیز کی ہوش بھی نہیں ہے. اور جب وہ ان کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں, صحابہ اکرام کے پاس آتے ہیں, سامنے آ کے کہتے ہیں, الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ, کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, وحدہ, وہ ایک ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور صحابہ اکرام کا معمول کیا ہوا کرتا تھا, they were not like us, کہ فار ایگزامپل اگر کوئی کلاس ہو نا, تو کوئی ماشاءاللہ کوئی زیادہ 30 مار خواہ لڑکا بن رہا ہونا کہ مجھے سوالوں کا جواب آتا ہے, ابھی ٹیچر پوچھ ہی رہی ہوتی تو پہلی اپنی منہ کھول کے جواب بتا دیتا ہے. نو, they had اخلاق, they had manners. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں, بلا یا رسول اللہ, why not, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں, وَأَنِّي رسول اللہ, کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. And the same reply they did, انہوں نے دوبارہ سیم رپلائی دیا, بلا یا رسول اللہ, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر کہتے ہیں, قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, these are the words of Allah سبحانہ و تعالیٰ. خدا کی قسم کبھی اکیلے بیٹھے ہو نا, سوچیں اس بات کو کہ آپ جو پڑھ رہے ہو نا, these are the words of Allah سبحانہ و تعالیٰ, He uttered them, اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی ہیں. یعنی how magnificent would it be, کیا اس کلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. صحابہ اکرام نے پھر وہی جواب دیا, بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, یہ قرآن واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, this is the speech of Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, کہتے ہیں, فَاسْتَبْشِرُوا, کہ تم خوشیاں مناؤ. ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں, خوشیاں مناؤ. کیوں؟ فَإِنَّ طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ, کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا ایک سرا, اگر یہ رسی کی مانند ہے نا, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ ہے کنیکشن. اور پھر فرماتے ہیں, فَتَمَسَّكُوا, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور اس سے پہلے جب وہ کہتے ہیں نا فَاسْتَبْشِرُوا, اس کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں منانا. And now I have to ask myself first, یہ سوال سب سے پہلے میں اپنے ساتھ کرتا ہوں, اپنے آپ سے کرتا ہوں, اور پھر میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں
جتنی بھی آپ کی زندگی گزر چکی ہے، یا جتنے بھی آپ کو آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو واقعی خوشی مناتے ہیں اس قرآن کے اوپر کہ یار سبحان اللہ، how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is that he sent us his book for our guidance. ہمیں کوئی جمناسٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس کے در میں جائیں کبھی اس سے سوال کریں، نہیں، the guidance is there. آپ کہتے ہیں بار بار اہدنا الصراط المستقیم، ایسے ہی ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے کیا کہا ہے؟ the most essential thing which you ask Allah subhanahu wa ta'ala, that is the straight path، اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر آگے آپ اس کو مزید واضح کرتے ہیں، اور سبحان اللہ قربان جائیں، یہ دعا بھی آپ کے رب نے آپ کو سکھائی ہے، اے میرے بندے مجھ سے تو مانگ ایسے، I'll give it to you. اہدنا الصراط المستقیم، اور کون سا، یعنی کون سا راستہ پتہ تو چلے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پہ آپ خوش ہوئے ہیں. اور آگے پھر یہ بھی ہم بتاتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ مت چلائیے گا جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا یا جو بھٹکے ہوئے تھے. آپ نے دعا ختم کی نہیں، آپ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پورا قرآن کھول کے رکھ دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. You needed guidance, this is guidance. اور یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. How many times I and you ہم نے واقعی خوشیاں منائی ہیں. ہم دوستوں کے پاس گئے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے نیو موبائل لے لیا نا، پوسٹ ڈالوں گا آن لائن، ٹھیک ہے، دوستوں کے یعنی خواہ مخواہ جو ہے نا وہ اپنے 30 مار خواہ بننے کے لیے فون نہیں بھی آیا ہوگا، سب کے سامنے ایسے گھومنا شروع کر دوں گا. This is what we'll do. We'll brag about it. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. کبھی ہم نے واقعتاً خوشی منائی کہ یار ہمارے رب نے ہمیں بن مانگے، بن جو ہے نا کوئی کوشش کیے بغیر ہمارے رب نے ہمیں کتاب دے دیا، اور اس میں ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. اور اس حدیث کی طرف آتا ہوں واپس، تو ہمارے نبی نے فرمایا فتمسکوا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ لن تضلوا وَلَن تَهْلِكُوا أَبَدًا، پھر تم کبھی بھی. اور عربی میں نا مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں نگیٹ کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے. جیسے لا عربی میں آپ جانتے ہوں گے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لم کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن لم میں زور پایا جاتا ہے. اسی طرح لام زبر نون لن بھی آتا ہے، تو یہاں پہ آیا ہے لن تضلوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، نہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اگر ہمارے نبی ایک جنرل سٹیٹمنٹ بھی کہہ دیتے نا، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی تھا، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ لیکن ہمارے نبی نے زور سے بات فرمائی ہے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ولن تہلکوا ابدا، پھر تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، ایک نیا ٹارچر آپ کے سامنے آتا ہے. یہ دیکھو یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے، وہ دیکھو ہمیں وہ قرضہ نہیں دے رہے. ایوری ڈے یو گیٹ ٹو سی نیو تھنگس، آپ کو نیوز آنے یعنی سننے کو ملتی ہیں. ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، تمہارا کوئی یعنی تمہارا بگاڑ نہیں سکے گا، تم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الناس. اور میں آپ کو دوبارہ توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لائٹ مت لیا کریں، خدا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لائٹ مت لیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے یا ایھا الناس، who is he talking to؟ کیا آپ سے بات نہیں کر رہے؟ بتائیں مجھے. لیکن آیا جب یہ اس طرح کی آیات ہم سنتے ہیں یا ایھا الناس یا یا ایھا الذین آمنوا، ہم تو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایز اف کسی اور مخلوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مائی بردر دس از فار یو، آپ کی بات ہو رہی ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہم میں سے ایک ایک سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قد جاءتکم، قد کا مطلب دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور یہاں پہ وہی مطلب دیا جائے گا
یقیناً تمہاری طرف کیا آیا ہے؟ ایک موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے. اور نصیحت کو الحمدللہ ہم بخوبی جانتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں نا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ مجھے نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کو اگر آپ سمپلی ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں نا، اٹ مینز کہ آپ کے بھلے کی بات، وہ آپ کی بھلائی کے لیے بات کی جا رہی ہے، رائٹ؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، اس میں تمہارا بینیفٹ ہے. کس کے لیے بینیفٹ ہے؟ آواز نہیں آئی مجھے. آئی تھنک یو گائز آر سلیپنگ ناؤ. پلیز. آپ کے لیے بینیفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ہم جتنے بھی ادھر لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں، سارے کے سارے کفر کرنے لگ جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. دس نصیحہ، دس موعظہ فار یو. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اس میں شفا ہے. شفا لیکن کس کے لیے ہے؟ دلوں کے لیے شفا ہے. اور میں واللہ میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم، یعنی الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی دل بچے ہوں آج جن کو زنگ نہیں لگ گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان فی الجسد مضغہ، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک جسم ایک ٹکڑا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ باڈی پارٹ ٹھیک ہونا، پورا کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو فسدت، اس میں ہوتا کیا ہے کہ پورے کے پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں الا وہی القلب، جان رکھو وہ دل ہے. کیونکہ دل جو ہے نا آپ کا، اٹ از لائک اے کنگ ان یور باڈی. اگر دل بندے کا صالح ہونا تو اس کی تابع داری کرتے ہیں باقی سارے باڈی پارٹس. یعنی دل کہتا ہے کہ تم اس طرح ایکٹ کرو، آپ کے ہاتھ ویسے ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. دل بتاتا ہے کہ آنکھیں اپنی جھکا لو، آنکھیں بندہ جھکا لیتا ہے. جیسے جیسے دل کمانڈ کرتا ہے، پورے باڈی پارٹس ویسے اکارڈنگلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اپنے دلوں کو بالکل بھول بیٹھے. آج ہمیں ذرا سی چھینک آ جائے، ذرا سا بیمار ہو جائیں، سیدھا جو ہے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اپنا چیک اپ کروا لیں، از ایوری تھنگ آل رائٹ. اور بیماری ایک ہوتی ہے، 10 میڈیسنز لے کے آ جاتے ہیں گھر میں، ہو سکتا ہے یار یہ بھی، اس سے بھی بچ جائیں گے. لیکن دل کا کبھی کسی نے سوچا کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے؟ اس میں جو دلوں کے روگ ہیں نا، اس کی شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور پھر وَهُدًى، اس میں سراپا ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. You asked for the guidance and here the guidance is in front of you. گائیڈنس تمہارے سامنے ہے. تمہیں کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان. اے انسان، تجھے کسی کے پیچھے لگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے مؤمنین کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اور پھر فرمایا جا رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. پہلی والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا ہے، دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمہارے اوپر. پھر فرماتے ہیں وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر. اور پھر واٹ اے اسٹیٹمنٹ، کہتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے انسان اگر تو نے خوشی منانی ہی ہے نا تو اس پر خوشی منا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ اکبر. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے، مما یجمعون، جو کچھ تم اکٹھا کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو. آج ہم کیا کچھ اکٹھا نہیں کر رہے اپنا فیوچر کیریئر بلڈ کرنے کے لیے. رات دن ایک لگاتے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جو تم کر رہے ہو نا، دیٹ از سیکنڈری. جو کچھ تم کام کر رہے ہو
اللہ تعالیٰ نے فتویٰ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے. Anything and everything besides Quran, besides Islam, that is secondary. ہوا خیر مما یجمعون. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا پتہ ہے کہ what was the difference between صحابہ and us. صحابہ اکرام اتنے لمبے لمبے لیکچرز نہیں سنا کرتے تھے، دو ٹوک بات کرتے تھے، اور ان کا ریاکشن کیا ہوتا تھا؟ سمعنا و اطعنا، کوئی تیسری بات نہیں. سنتے کم تھے، پریکٹیکل ریاکشن ان کا زیادہ تھا. آج ہم سنتے بہت زیادہ ہیں، پریکٹیکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں صحابہ اکرام کا. ایک بار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، he is sitting, perhaps he is laying in the laps of his wife. اپنی وائف کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ تصور کریں what a lovely time they would be spending at that time، کہ وہ کیسا وقت گزار رہے ہوں گے husband and wife. ہوتا کیا ہے کہ all of a sudden he starts crying. فبکا عبداللہ، رونا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وائف اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے نا، ہی از کرائنگ، فبکت، وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہیں. تو عبداللہ جب اپنی وائف کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وما یبکیک، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہیں رأیتک تبکی فبکیت، او مائی ہسبینڈ، او مائی beloved one، I saw you crying, that's why I cried. میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، اس لیے مجھے بھی رونا آ گیا. تو آپ کو پتہ ہے عبداللہ کا کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں ذکرت هذه الآیہ، مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اور فَوَرَبِّكَ یہ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فَوَرَبِّكَ قسم اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ربکا تیرے رب کی قسم، اور قسم کس کی اٹھائی جا رہی؟ قرآن کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. قسم اٹھانے والے اللہ، اور قسم جن کی اٹھائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے افضل ترین. اور آگے کیا بات کی جا رہی ہے؟ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم لازماً ان سب کو اکٹھا کریں گے، جہنم کے سامنے اکٹھا کریں گے. اور پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا مگر جہنم کے اوپر سے گزرے گا. پل صراط کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ اس پل سے نہ گزرے. اور پھر عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَا أَدْرِي أَنَاجٍ مِّنْهَا أَمْ لَا، مجھے نہیں پتا کہ میں آیا اس پل کو کراس کر سکوں گا کہ نہیں. I don't know how would I be in that day، میں اس دن کیا، میری کیا کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ ان کا سٹیٹس ہے. اور آج کسی مسلمان سے پوچھ لو نا، وہ جان دو یار، مجھے نہ سکھاؤ دین، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے زیادہ اسلام مت پڑھاؤ. کیا ایسے ہم جواب سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. اٹ از ایز اف کہ جنت کا ٹکٹ ہمیں ملا ہوا ہے. اور صحابہ اکرام کا طرز عمل دیکھیں آپ. اور قرآن کو وہ صرف یہ نہیں کہ کوئی فوت ہو گیا تو سورہ یاسین پڑھ لی، شادی کے وقت جو ہے قرآن مجید کو لے اور کچھ آیات پڑھ لی، نہیں. ان کو پتہ تھا کہ قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے. کیونکہ وہ ہماری طرح، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں حفاظ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کے اندر مینشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما کیا رہے ہیں اس کے اندر. اور ساری زندگی گزر جاتی ہے انسان کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، ہمارے رب ہم سے کیا رہے ہیں. قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن آیا تھا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ جو کتاب نازل کی ہے نا اے نبی، ہم نے آپ پہ
اس لیے نازل کی ہے. یہ بڑی مبارک کتاب ہے تاکہ لوگ لیدبروا، تاکہ وہ پونڈر کریں، غور کریں اس کی آیات پہ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. یہ تھا اور یہ ہے، اور یہی آپ کہہ رہے ہیں اصل کرکس ہے قرآن مجید کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی. اور صحابہ اکرام قرآن مجید کو لائٹ نہیں لیا کرتے تھے. ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. صحابہ اکرام کے بارے میں جب بات ہو نا تو ہماری پرسیپشن کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایز ایف کسی اور دنیا سے جو ہے بلونگ کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی بشر تھے، انسان تھے. وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کی بھی گھرانے تھے، ان کی بھی بیوی بچے تھے. اور اسلام سے پہلے بہت سارے صحابہ they used to drink wine، الکوہل پیتے تھے. ہوتا کیا ہے کہ مدینہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. مدینہ میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور محفل جمی ہوئی ہے. ایک صحابی جگ میں الکوہل لے کے آ رہے ہیں، شراب لے کے آ رہے ہیں. صحابہ کا مجمع ہے، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. آ رہے ہیں، صحابہ اکرام نے اپنے گلاسز آگے کیے، کپس آگے کیے، ڈال رہے ہیں. ایک صحابی جو ہے پینے لگ گئی ہے، ایک صحابی نے پوری گلاس ختم کر دی ہے، ایک نے ان کے اپنے منہ تک پہنچ چکا ہوا ہے گلاس، اور ایک ابھی ڈال رہے ہیں. آل آف اے سڈن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک الکوہل، انٹاکسیکنٹس، اینی تھنگ وچ انٹاکسیکیٹس، جو بھی نشہ آور چیز ہے نا، وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے. فاجتنبوه، اس سے بچو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور ہوا یہ کرتا تھا کہ جب وحی آتی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو پاس آن کیا کرتے تھے، اور پھر صحابی جو ہے نا گلیوں میں پھرا کرتے تھے کہ تاکہ یہ آیات اونچی اونچی پڑھ کر سنائیں. تو جب صحابی گلیوں میں سے گزرنا انہوں نے شروع کیا نا، تو یہ جو محفل بیٹھی ہوئی تھی نا، جب ان کے کانوں میں یہ آیت پڑی، پتہ کیا کیا؟ جو صحابی سرو کر رہے تھے نا، he immediately threw the jug، انہوں نے جگ پھینک دیا. جو صحابی نے جگ یعنی اپنا کپ آگے کیا ہوا تھا نا، کپ کو سائڈ پہ کر دیا، اور جن کا کپ بھرا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے پھینک دیا. اور جو صحابی پی رہے تھے، جن کے منہ میں ابھی شراب تھی، انہوں نے باہر نکال دی. سو مچ سو نریشنز بتاتی ہیں جن صحابیوں نے اس وقت پی بھی لی تھی نا، انہوں نے وومٹنگ سٹارٹ کر دی. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئی. صحابیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اکانومی کو بڑا دھچکا لگ جائے گا، ہماری اکانومی کیسے چلے گی، ہم شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم کیسے زندہ رہیں گے. اچھا لاجیکلی ہمیں ایکسپلین کریں یہ کیا، یہ کیسا حکم ہے. ہم آج کل ایسے کرتے ہیں نا اسلام کے بارے میں، جو ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، وی ٹرائی ٹو برنگ ان سم لاجک. یار اس کا کیا لاجک ہے، یہ کیا بات ہے کہ صبح صبح اٹھ کے ہم نماز پڑھیں. اچھا خاصا بندہ سو رہا ہوتا ہے، تھوڑا لیٹ ہی کر لیا ہوتا ہے فجر اتنی صبح. لاجک ذرا ہمیں تھوڑا ایکسپلین کرے. دس از ہاؤ وی کوسچن اسلام. صحابہ اکرام کوسچن نہیں کیا کرتے تھے. خدا کی قسم انہوں نے جب کہا تھا نا سمعنا و اطعنا، دے مینٹ اٹ. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ اوپر سے آن دا فیس آف اٹ تو بس عبداللہ اور عبد الرحمن نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے عبد النفس ہیں، اپنے نفس کی مانتے ہیں. اور ایک اور نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ تو میں نے صحاباؤں کے بارے میں بات کی ہے نا. آیات نازل ہوتی ہیں، سورہ نور کی آیات ہیں صحابیات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور پھر آگے جو بات نریشن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، مؤمنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں.
اور اپنے آگے اپنے اوڑھنیوں کو کر دیں. دے شوڈ کور دیم سیلف, اپنے آپ کو کور کرنا سٹارٹ کر دیں. اس سے پہلے حجاب کے نقاب کے احکامات نہیں آئے ہوئے تھے. اور نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ دا ٹائم دس آیا واز ریویلڈ اٹ واز سم ویئر اراؤنڈ مغرب ٹائم, شام کا وقت تھا, رات کا وقت تھا. تو جب یہی آیات جب صحابیات کے کانوں میں پڑی نا, تو انہوں نے کیا کیا, ایک صحابیہ کی بات نہیں ہو رہی, all of them, انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے ان کا جو کلوتھ ہوا کرتا تھا نا, ان کو پھاڑا اور انہوں نے اسی کپڑے کو اپنا دوپٹہ, اپنا خمار بنا لیا کور کرنے کے لیے. اور نریشنز بتاتی ہیں پھر جو پہلی نماز تھی نا فجر کی, صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ایز اف کوئی ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی all of the Muslim women they were covering their faces, انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا. تو یہ ہیں صحابہ اور صحابیات. نو ifs and buts, نو questions نہیں. جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اپنے کریکٹر میں وہ دکھاؤ, اپنے کریکٹر میں وہ دکھاؤ. تو یہ کچھ نریشنز تھی. انشاءاللہ بس ابھی 5-1 منٹ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. بردرز واللہ دین کے بارے میں جتنی بات کریں نا اتنی ہی کم ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ if I talk about myself, ایک وقت تھا کہ I wasn't that practicing, میں جو ہے ہم بھی غلط کاموں میں انوالو ہوا کرتے تھے. لیکن یہی جو حلقات جو ہوتے ہیں نا, جس میں گیدرنگ ہوتی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے, دین کی بات ہوتی ہیں, واللہ I changed because of these حلقات. لیکن الحمدللہ آپ لوگ you guys are fortunate enough کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. اور اس آیت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. جو مشرکین مکہ تھے نا, they used to say کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھا کرتے ہیں, یہ شعر و شاعری ہے, یہ قرآن نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو سرے سے نگیٹ کرتے ہیں, فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا. وما ينبغی له, اور نہ ہی اس کے یہ شایان شان ہے. اور آگے کیا ہی زبردست آیت کا حصہ ہے, واللہ کچھ لے کے جائیں بردرز, واللہ کچھ لے کے جائیں. فرماتے ہیں یہ قرآن کیا ہے, شعر نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ نہیں ہے مگر نصیحت, قرآن ہے. اور اس کا کیا مقصد ہے, لینذر من کان حیا, تاکہ یہ یعنی خبردار کرے, وارن کرے ہر اس شخص کو. حیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ, ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہے. زندہ کہاں سے, دل سے زندہ ہے. تو جس کے دل ہی مردہ ہو جائے نا, اس کو پھر خود قرآن ہدایت نہیں دیتا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا جسے آپ پڑھتے ہیں, دیر آر مینی بگ کالجز, یونیورسٹیز, انسٹیٹیوٹس ان نان مسلم کنٹریز جہاں پہ وہ لینگویجز ان کو سکھاتے ہیں نان مسلمس کو. وہاں پہ جو عربک کا سبجیکٹ ہوتا ہے نا, ان کو جو نان مسلمس کو عربک سمجھائی جاتی ہے, جو بھی ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں, تو وہاں پہ عربک لینگویج میں جو چوٹی کی کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے نا, وہ قرآن ہے. لیکن سبحان اللہ ان کو ہدایت نہیں ملتی. A very important thing to ponder upon. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا اللہ ہمارے دلوں کو مردہ نہ کرے, بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں, the time is running very fast. اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالیے کہ آپ کے پاس بہت لمبی زندگی ہے. نہیں, اگلے لمحے کا نہیں پتہ. میں آپ کو بتاؤں واللہ اگلے لمحے کا نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے before it gets too late. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.